بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرنے کے بعد تولیہ یا رومال استعمال کرنا کیسا ہے، اس سلسلے میں ایک روایت ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجہہ بطرف ثوبہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو اپنے ایک کپڑے کے کنارے سے چہرہ مبارک پوچھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہونے کے بعد اپنا چہرہ، آپ کے پاس کوئی چادر ہوتی تو اس کے کنارے سے اپنا چہرہ مبارک صاف کر لیا کرتے تھے، پوچھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ غسل سے فراغت کے بعد آپ کو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، انہوں نے تولیہ دیا تاکہ بدن کو پوچھ لیں۔ تو روایت میں ہے کہ آپ نے منع فرما دیا، پوچھا نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو ایک صحابی نے آپ کو تولیہ دیا کہ پوچھ لیجئے، تو آپ نے لے کر کے پوچھ لیا۔ تو تین طرح کی روایتیں آ گئی۔ اس روایت میں کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چادر ہوتی، کوئی کپڑا ہوتا تو اس کے کنارے سے اپنا چہرہ پوچھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت یہ آئی کہ کوئی صحابی نے آپ کو کپڑا دیا، رومال دیا، تو آپ نے اس سے اپنا وضو کے بعد چہرہ پوچھا ہے۔ اور بخاری شریف میں جو روایت ہے اس میں کیا ہے کہ غسل کر کے آپ تشریف لائے تو آپ نے نہیں پوچھا۔ تو تینوں روایتوں کو سامنے رکھیں گے تو خلاصہ نکل کر کے یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وضو اور غسل کے بعد اپنے بدن کو پوچھا بھی ہے اور نہیں بھی پوچھا ہے۔ مطلب کیا ہے، بعض دفعہ آدمی وضو کرتا ہے تو ٹھنڈی لگتی ہے، جیسے سردی کا موسم ہے اس میں پوچھ لیتے ہیں، گرمی کا موسم ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ زیادہ دیر ہمارا بدن ٹھنڈا رہے، اس لیے وضو کے بعد وہ پوچھتا نہیں۔ رومال شاندار جیب میں رکھا ہوا ہے لیکن باہر نہیں نکالتا، کیوں؟ گرمی کا موسم چل رہا ہے تو ابھی وضو کیا ہے، اعضائے وضو تھوڑی دیر تک کے لیے ٹھنڈے رہیں، اس نیت سے وہ کیا کرتا ہے، نہیں پوچھتا۔ اسی طرح غسل کا مسئلہ بھی ہے، زیادہ دیر تک بدن کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بعض دفعہ آدمی نہا کر کے کپڑے پہن کر کے آ جاتا ہے لیکن پوچھتا نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہا کہ پوچھ لوں تو آپ نے پوچھ لیا، اور جب چاہا کہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا رہے بدن تو آپ نے نہیں پوچھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو وضو کرنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد تولیے سے بدن کو پوچھنا بالکل درست ہے۔ وضو کرنے سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، جو پانی ہمارے جسم سے جھڑتا ہے وضو سے، غسل سے، اور غسل کے اندر بھی وضو کیا جاتا ہے، غسل کے اندر بھی وضو کیا جاتا ہے۔ آج کل اللہ حفاظت فرمائے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، غسل میں کیا کیا کام کرنا ضروری ہے، کس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے معلوم نہیں۔ جب غسل کے فرضوں کا پتہ نہیں ہے تو پھر اس کی سنتوں کا کیسے پتہ ہوگا؟
کہ غسل سے پہلے وضو کرنا چاہیے. اتنی جہالت ہے، اتنی جہالت ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے غسل کرتے ہیں اور جسم کے اوپر کوئی کپڑا بھی نہیں رہتا. بعض لوگوں کی یہ حالت ہے، ہمارے پاس سوال آتے رہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، ہمیں کسی کو انسلٹ نہیں کرنا ہے، احساس دلانا ہے، احساس دلانا ہے کہ سیکھ لو، ہر طریقہ سیکھ لو. یہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ساری دنیا کی رحمتوں کے نزول کا وہ مرکز ہے. اس کی طرف کو منہ کر کے جب غسل کیا جائے تو بدن کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے. بالکل ننگے ہو کر کے غسل کرتے ہیں اور قبلے کی طرف منہ کر کے یا اس کی طرف پیٹ کر کے غسل کرتے ہیں. بعض لوگ پیشاب پاخانہ بھی کر لیتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرنا، قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا یا پاخانہ کرنا، اسی طرح قبلے کی طرف پیر کرنا، یہ سب بے ادبی ہے، ڈس اوبیڈینس ہے. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. غیروں کے مکانات میں کرائے پر رہتے ہیں، وہاں پر جیسے وہ بنا ہوا ہے ٹائلٹ ویسے ہی کر لیتے ہیں، چاہے وہ قبلے کی طرف کو ہو یا نہ ہو. مسئلہ معلوم ہی نہیں لوگوں کو. اگر مسئلہ معلوم بھی ہے تب بھی کاہلی سستی ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ کاہلی سستی کی وجہ سے اس طرح کر لیتے ہیں، بہت بری بات ہے. بہرحال وضو اور غسل، ان کی جو ضروریات ہیں، ان کے جو فرائض ہیں، سنتیں ہیں، یہ سب یاد کر لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. نہیں آتا بار بار سننا چاہیے، سیکھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے فراغت کے بعد اپنا چہرہ مبارک پوچھا ہے. جائز ہے پوچھنا، لیکن زیادہ نہیں پوچھنا ہے. وضو کا اثر باقی چھوڑنا ہے. وضو کر کے آئے، رومال لے کے رگڑ رہے ہیں تاکہ پورا بالکل استری ہو جائے، سوکھ جائے، ایسا نہیں کرنا ہے. وضو کر کے آئے تو تھوڑا بہت رومال کے اندر تراوٹ آ جائے، چہرے کے اندر سے جو تری ہے وہ تھوڑی بہت اتر جائے، اتنا کافی ہے. بالکل سکھانا نہیں چاہیے، وضو کا اثر باقی رکھنا چاہیے. بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ قیامت کے دن وضو کا پانی تولا جائے گا. قیامت کے دن وضو کا پانی تولا جائے گا، اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا. تو دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پوچھ لیا تو پھر تولا کیسے جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر ہم نہیں پوچھیں گے تو کیا قیامت تک پانی ہمارے چہرے پر ہی رہے گا؟ نہیں رہے گا نا، دھوپ میں سوکھ جائے گا، جسم کی گرمی کی وجہ سے سوکھ جائے گا. لہذا چاہے چہرے کو ہم پوچھیں یا نہ پوچھیں، دونوں صورتوں میں ہمارا وضو کا پانی قیامت میں تولا جائے گا. اس لیے وضو کرنے کے بعد پوچھنے کو ناجائز نہیں کہا جائے گا، بالکل جائز ہے، درست ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. پوچھ سکتے ہیں وضو کرنے کے بعد، البتہ ایک کپڑا رکھ لینا چاہیے، رومال رکھ لینا چاہیے، اس سے چہرہ پوچھ لیں، ہاتھ پوچھ لیں، اور زیادہ نہ پوچھیں. تھوڑا بہت وضو کی تازگی، وضو کا اثر باقی چھوڑ دیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے، اور آپ کا جو طریقہ ہے وضو فرمانے کا، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وضو کے بعد اور غسل کے بعد آپ اپنے بدن کو پوچھ لیا کرتے تھے، اور کبھی ٹھنڈک کو باقی رکھنے کے لیے ویسے ہی رہا کرتے تھے، پوچھتے نہیں تھے. اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن پر کلک فرمائیں اور اس ویڈیو کو آگے تک شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب فرما لیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملے اور مجھے بھی ثواب ملے۔ اگر مجھے موت آ گئی اور قبر میں چلا گیا تو انشاءاللہ آپ کے شیئر کرنے سے جتنے بھی حضرات اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور عمل کریں گے ان کا ثواب مجھے ملے گا، اور تعاون کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی اللہ تعالی بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔